السلام علیکم. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسکلون کی طرف جا رہے تھے. آپ کی فوج بھی آپ کے ساتھ تھی. آپ کی فوج میں جن اور پرندے بھی تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو سخت قاعدے میں رہنے کا حکم دیا ہوا تھا. اس کے باوجود ایک پرندہ ہدہد ان کی رضامندی کے بغیر غیر حاضر تھا. یہ بات ان کو پریشان کر رہی تھی. پھر یہ پرندہ آپ علیہ السلام کی حاضری میں آیا اور اپنی غیر حاضری کی داستان بیان کرنے لگا. یہ پرندہ ان علاقوں میں گھوم رہا تھا جہاں آپ علیہ السلام اب تک نہ گئے تھے. پرندہ کہتے ہیں میں صبح سے کچھ اہم خبر لایا ہوں. پیغمبر علیہ السلام خبر جاننے کے لیے بےتاب ہو گئی. پرندہ کہتے ہیں کہ صبح کی حکومت بلقیس نام کی ملکہ کے پاس ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ملکہ خدا کی جگہ آفتاب کی عبادت کرتی ہے. پھر خدا کے نبی علیہ السلام نے ایک پیغام اس پرندے کو دیا. وہ پرندہ پیغام لے کر بلقیس کے محل کی طرف گیا اور پیغام ملکہ کے پاؤں میں پھینک کر اڑ گیا. ملکہ نے پیغام کھولا. اس پیغام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اللہ پر ایمان لانے کو کہا تھا. ملکہ پریشان ہوئی اور اپنے وزیروں سے مشورہ کرنے لگی. وزیروں نے کہا بے شک حضرت سلیمان علیہ السلام جنگ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام امن کے ساتھ سلجھانے کی کوشش کی ہے. تو پھر بلقیس نے تحفے دے کر اپنے پیغام رساں کو پیغمبر کے محل بھیج دیا. ملکہ نے پیغام رساں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج اور ریاست کی معلومات اکٹھا کرنے کو کہا. پیغام رساں نے پیغمبر علیہ السلام کی ریاست دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ بلقیس کی ریاست ان کے مقابلے میں کچھ بھی. فوج میں شیروں، پرندوں اور باغوں کو خدمت کرتے دیکھ کر وہ حیران ہو گئے. پھر وہ جب محل کے اندر گئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ بلقیس کی دولت پیغمبر علیہ السلام کی دولت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں کے فرش بھی صندل اور سونے سے بنے ہوئے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ سبا کے تعلق سے معلومات حاصل کرنے آئے ہیں. جب پیغام رساں نے تحفے پیش کیے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تاثرات دیکھ کر حیران رہ گئے. پیغمبر نے ان سے کہا خدا نے مجھے معقول دولت اور بڑی ریاست عطا کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے. نبی نے تحفے نہ کھولنے اور واپس لے جانے کو کہا. حضرت نے ملکہ کو خبردار کرنے کے لیے ایک پیغام بھجوایا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتی تو اس کے ملک کو تباہ کر دیا جائے گا. پیغام رساں واپس لوٹے اور ملکہ کو سارا حال کہہ سنایا. ملکہ نے نبی کو پیغام بھجوایا کہ وہ ان سے ملاقات کرنے آ رہی ہے. جب نبی کو یہ بات پتہ چلی تو نبی نے اپنے سامنے والے جن کو حکم دیا ملکہ کے محل پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لے آؤ. پلک جھپکتے ہی جن نے ان کے سامنے تخت رکھ دیا. جب ملکہ محل میں داخل ہوئی تو اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اسی تخت پر بیٹھنے کو کہا جو کہ اس کا ہی تھا. ملکہ پریشان ہو کر بولی یہ تخت تو ہو بہو میرے تخت جیسا ہے. نبی سمجھ گئے کہ یہ عقل مند عورت ہے. بلقیس نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں جو اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھیں. ملکہ جان گئی کہ نبی ہی راہ حق پہ ہیں اور جس آفتاب کی وہ عبادت کر رہی ہے وہ تو محض اللہ کے بنائے ہوئے کرشموں میں سے ہی ایک تھا. ملکہ نے اس کی عبادت چھوڑ دی اور اپنے لوگوں کو بھی ایسا کرنے کو کہا. اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پوری بھٹکی ہوئی ریاست کو پرامن طریقے سے راہ راست پر لایا. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.